دونوں بے بس اور مجبور تھے، انہیں الگ ہونا ہی تھا۔ وہ الگ کر دیے گئے۔ عثمان کو جس کمرے میں رکھا گیا اس میں اچھی قسم کی ایک چارپائی اور اس پر صاف ستھرا بستر تھا اور ایک چھوٹی سی میز اور کرسی بھی پڑی ہوئی تھی۔ عثمان کو اپنے آرام و سکون کا کوئی غم نہ تھا، وہ صرف وینا کے لیے پریشان تھا۔ وہ سوچوں اور خیالوں میں الجھ گیا۔ کچھ تو اسے پاکستان کے لیڈروں اور آتی جاتی حکومتوں پر غصہ آتا جنہوں نے یہ حالات پیدا کر دیے تھے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا تھا، اور کبھی اس کے دل میں پاکستان کی محبت آ جاتی اور انڈیا کی ایسی نفرت ابھرتی کہ وہ مٹھیاں بیچ لیتا اور کمرے میں اس طرح غضبناک طریقے سے ٹہلنے لگتا جیسے کوئی ہندوستانی اس کے سامنے آیا تو وہ اس کا گلا گھونٹ دے گا۔ اسے لوسی یاد آئی اور پھر لوسی کے دونوں روپ باری باری اس کے سامنے آئے۔ کبھی یوں محسوس کرتا جیسے اس کی روح کی راحت اور دل کی خوشیاں لوسی سے وابستہ ہیں، اور کبھی یوں سوچتا کہ لوسی نے اسے وینا سے متنفر کر دیا ہے اور اس کی اتنی پیاری ازدواجی زندگی تباہ کر دی ہے۔ سوچوں اور خیالوں کی آندھیاں اور جکڑ تھے جو کبھی صحرائی آندھیوں کی طرح گرم ہو جاتے اور کبھی یہ جکڑ اتنے سرد ہو جاتے کہ عثمان کی اندر کی دنیا سکڑنے اور ٹھٹھرنے لگتی۔ ادھر وینا کا حال اور زیادہ برا تھا۔ بچے اسے پریشان کرتے تھے، البتہ اسے کچھ ساتھ مل گیا۔ یہ ساتھ اس گھر کی دو عورتیں تھیں جو خاصی دیر وینا کے پاس بیٹھی رہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی تھی۔ وہ دیہاتی اور ان پڑھ عورتیں تھیں، اس لیے وینا ان کے ساتھ کوئی سیاسی یا عقل کی دیگر بات نہیں کر سکتی تھی۔ ان عورتوں سے اسے اتنا ہی فائدہ پہنچا کہ وہ عثمان کی طرح سوچوں اور خیالوں میں الجھنے اور اپنے آپ کو پریشان کرنے سے بچی رہی۔ مسلسل 3 دن عثمان اپنے کمرے میں اور وینا اپنے کمرے میں بند رہی۔ انہیں ناشتہ اور کھانا وغیرہ صاف ستھرا اور اچھا ملتا رہا۔ کمروں میں سے انہیں صرف بیت الخلاء تک جانے کے لیے نکالتے تھے۔ وینا کو عثمان کا اور عثمان کو وینا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ ایک روز اجنبی سے 2-3 آدمی جو کوئی شریف آدمی نہیں لگتے تھے عثمان کے پاس آئے تھے۔ وہ سندھی نوجوان تھے اور پڑھے لکھے معلوم ہوتے تھے، لیکن چھچورے اور اوچھے سے تھے۔ عثمان کے ساتھ وہ فضول سی باتیں کرتے رہے تھے۔ ان کی باتوں میں مذاق اڑانے کا رنگ زیادہ تھا۔ انہوں نے پاکستان کا مذاق زیادہ اڑایا تھا۔ عثمان ان کی باتیں سن کر جل کر راکھ ہو گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ پاکستان ہے اور پاکستان کے ساتھ بہت ہی پیار ہے اور وہ پاکستان کے نام پر مر مٹے گا۔ 1-2 دن اور گزر گئے۔ پچھلے پہر کے 3 بج رہے تھے جب عثمان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر آیا۔ اس آدمی کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ یہ کوئی شہری آدمی تھا جس نے پتلون اور جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک جوان لڑکی کمرے میں آئی۔ عثمان نے اسے دیکھا تو اس نے اپنے جسم میں ایسا جھٹکا محسوس کیا جیسے بجلی کے ننگے تار اس کے جسم کے ساتھ لگا دیے گئے ہوں۔ وہ لڑکی لوسی تھی۔ عثمان کو دیکھ کر لوسی کا رد عمل بھی ویسا ہی تھا جیسا عثمان کا تھا۔ لوسی کا تو رنگ ہی پیلا پڑ گیا۔ عثمان کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ پہلے تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے گا، لیکن اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لوسی یہاں کس طرح آئی ہے اور یہ کیا گورکھ دندہ ہے۔ تم یہاں کیسے؟ عثمان نے سکوت توڑا۔ یہ بھی بتا دوں گی، لوسی نے دبی دبی سی آواز میں جواب دیا۔ پہلے میں تمہیں یہاں سے رہا کراؤں گی، اس وقت تک مجھ سے کچھ نہ پوچھنا۔ عثمان خاموش ہو گیا اور لوسی اس آدمی کے ساتھ باہر نکل گئی جس کے ساتھ کمرے میں آئی تھی۔ 2 گھنٹے گزر گئے۔ سوچ سوچ کر عثمان کو چکر آنے لگے۔ لوسی کا اس جگہ آنا ایک ایسا معمہ تھا جس کا حل عثمان کو نہیں مل رہا تھا۔ البتہ لوسی کے متعلق میجر سمی اور کیپٹن آصف نے اسے جو باتیں بتائی تھیں اور جنہیں وہ تسلیم نہیں کرتا تھا وہ صحیح معلوم ہونے لگی۔ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ لوسی اور اس کا ساتھی جو راما راؤ تھا کمرے میں داخل ہوئے اور ان کے پیچھے پیچھے وینا اپنے دونوں بچوں کے ساتھ کمرے میں آئی۔ اب تم دونوں اکٹھے رہو گے، لوسی نے عثمان سے کہا۔ یہ سب کیا ہے لوسی؟ عثمان نے مضطرب لہجے میں پوچھا۔ کیا تم نے اپنے اغوا کا انتقام اس طرح لیا ہے کہ مجھے میرے بیوی بچوں کے ساتھ اغوا کرایا ہے؟ میرا شک ہے کہ تم نے وینا سے انتقام لیا ہے کیونکہ تمہیں اس کے بھائیوں نے اغوا کیا تھا۔ نہیں عثمان، لوسی نے کہا، اس وہم میں مت پڑو۔ میں تمہیں یہاں سے نکلوا دوں گی اور پھر تفصیل سے بتاؤں گی کہ تمہیں یہاں کس طرح لایا گیا ہے۔ اس وقت میں اتنا ہی بتاتی ہوں کہ یہ اغوا کی انہی وارداتوں میں سے ایک واردات ہے جن کی خبر دوسرے تیسرے روز اخباروں میں پڑھتے رہتے ہو۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ تم ان لوگوں کے ہاتھ لگ گئے، تمہاری جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا۔ اسے انتقامی کارروائی نہ سمجھنا۔ میں کراچی جا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ آج کی رات اور ہو سکتا ہے کہ کل کا دن یہاں رہو۔ تمہاری گاڑی تمہیں واپس مل جائے گی، ریوالور اور بندوق بھی مل جائے گی اور تم بڑے آرام سے کراچی پہنچ جاؤ گے۔ یہاں مجھ سے کوئی فالتو بات مت پوچھنا۔ لوسی راما راؤ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی اور کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ کون ہے؟ وینا نے عثمان سے پوچھا۔ یہ وہی ہے، عثمان نے کہا، اور مجھے امید ہے یہ ہمیں چھڑوا لے گی۔ یہ یہاں کیسے پہنچی؟
وینا نے پوچھا۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہنچ گئی ہے، عثمان نے کہا۔ اس لیے کہ یہ ہمیں رہا کرا دے گی؟ وینا نے پوچھا۔ ہاں، عثمان نے جواب دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی یہ ایک وجہ ہے کہ یہ ہمیں شاید چھڑوائے گی، لیکن دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے اس کے متعلق جو کچھ بھی بتایا جاتا رہا ہے میں اسے غلط سمجھتا رہا ہوں۔ آج اسے یہاں دیکھ کر سب شکوک اور میری خوش فہمیاں دور ہو گئی ہیں۔ اب اسے پوچھنے کی یا کسی سے کچھ اور معلوم کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا یہاں آنا اور کہنا کہ یہ ہمیں رہا کرا لے گی واضح طور پر بتاتا ہے کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ مجھے تو اب بھی شک ہے عثمان، وینا نے کہا، کہ ہمیں اسی نے اغوا کرایا ہے اور یہ اس کی انتقامی کارروائی ہے۔ ہو سکتا ہے، عثمان نے کہا، لیکن میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے ہمیں رہا کرانے کی جو بات کہی ہے وہ غلط معلوم نہیں ہوتی۔ میں اس کا انداز جانتا ہوں۔ لوسی کا وہاں پہنچنا محض اتفاقی امر تھا۔ اس نے راما راؤ سے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ اندرون سندھ کی سیر کرنا چاہتی ہے۔ راما راؤ نے خدا بخش سے پوچھا تھا تو خدا بخش نے کہا تھا کہ اسے راما راؤ لے آئے۔ راما راؤ اسے لے گیا اور یہ دونوں سیدھے خدا بخش کے گھر پہنچے تھے۔ خدا بخش نے اپنا ایک آدمی ان کے ساتھ کرنا تھا اور ان دونوں نے کچھ دیہاتی علاقہ گھوم پھر کر دیکھنا تھا۔ یہ دونوں جب خدا بخش کے ہاں پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ ایک پنجابی فیملی کو گاڑی سمیت اغوا کیا گیا ہے۔ لوسی نے تفریح کے موڈ میں کہا کہ وہ اس فیملی کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اغوا ہونے والے اس کی جان پہچان کے افراد ہیں، جان پہچان بھی ایسی کہ عثمان اس کا عاشق زار تھا۔ جس وقت عثمان اور وینا اس وہم اور وسوسوں میں الجھے ہوئے تھے کہ انہیں لوسی نے انتقاماً اغوا کرایا ہے، اس وقت لوسی اور راما راؤ خدا بخش کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے 2-3 آدمیوں کو دوڑا دیا تھا کہ جہاں جہاں اس کے جانے کا امکان ہے وہاں اسے دیکھیں۔ وینا کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ قرآن کی آیات کا ورد کر رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے عبادت اور دعا کا سلسلہ تھوڑے ہی عرصے سے شروع کیا تھا۔ اللہ سے صرف یہ دعا مانگتی تھی کہ اسے اس کا خاوند واپس مل جائے۔ اب اس قید میں بھی اس کی زبان پر اور اس کے دل میں اللہ ہی کا نام تھا۔ اگر وہ عثمان کی طرح مرد ہوتی تو اس کا یہ حال نہ ہوتا۔ اس قید میں جہاں کوئی قانون نہیں تھا، اور اگر کوئی قانون تھا تو وہ خدا بخش جیسے مجرمانہ ذہن کے آدمیوں کے ہاتھ میں تھا۔ وہاں وینا کی سب سے بڑی بد نصیبی یہ تھی کہ وہ جوان سال لڑکی تھی اور خوبصورت تھی۔ وہ اپنی جان دے سکتی تھی، آبرو نہیں۔ وینا، عثمان نے کہا، تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں آج اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں اور گناہوں کی بخشش بھی مانگتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ خدا اس وقت توبہ قبول نہیں کیا کرتا جب گناہوں کی سزا شروع ہو جاتی ہے، لیکن یہاں صورت کچھ اور ہے۔ میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ وینا نے عثمان کے منہ کی طرف دیکھا، کچھ دیر دیکھتی رہی۔ عثمان کا چہرہ اس کے آنسوں میں جلملانے لگا۔ وینا جو چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی یک لخت اٹھی اور عثمان کے سامنے دو زانو ہو گئی، سر اس کی گود میں پھینکا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ روئی کہ اس کا بڑا بچہ اسے دیکھ کر رونے لگا۔ اگر بچہ نہ روتا تو وینا عثمان سے اتنی جلدی الگ نہ ہوتی۔ اس نے عثمان کی گود سے سر اٹھایا اور پھر لپک کر بچے کو اٹھایا اور اسے گلے سے لگا لیا۔ عثمان نے بچے کی طرف بازو پھیلائے۔ وینا نے بچے کو اس کی گود میں بٹھا دیا۔ عثمان نے اپنے دونوں بازو بچے کے گرد لپیٹ دیے۔ اس کے ساتھ ہی عثمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے چہرے پر ایسا تاثر تھا جیسے یہ بچہ اس سے چھین لیا گیا تھا، بڑے عرصے بعد اسے واپس ملا ہو۔ عثمان اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے پاس آ گیا تھا۔ عثمان، وینا نے دوپٹے سے آنسو پونچھ کر کہا، اس لڑکی نے اگر ہمیں آزاد کرا دیا تو تم پھر اس کے قبضے میں آ جاؤ گے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اتنی حسین لڑکی تمہاری کمزوری بن گئی ہے؟ میں ایسا احمق تو نہیں، عثمان نے کہا۔ یہ لڑکی ہمیں بلا مقصد رہا نہیں کرائے گی، رہا کرا کے اپنا کوئی نہ کوئی مطالبہ کرے گی۔ یہ مجھے اپنا شکار سمجھتی ہے، لیکن میں اب اسے اپنا شکار سمجھتا ہوں۔ تم مطمئن رہو، مجھ سے تو اللہ ناراض ہوگا، تم اللہ سے خیر مانگتی رہو۔ رات کا پہلا پہر تھا جب خدا بخش آ گیا۔ لوسی اور راما راؤ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ کسی کام سے ذرا دور چلا گیا تھا، اس لیے ان کے استقبال کے لیے گھر میں ہی نہ رک سکا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ آج ہم نے ایک شکار مارا ہے، خدا بخش نے خوشخبری سنانے کے انداز میں انہیں بتایا۔ پتہ چلا کہ یہ شکار تو بہت ہی قیمتی ہے، یہ آدمی فوج میں میجر ہے۔ دوسری بات یہ کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ان کے عوض ہم جو کچھ بھی مانگیں گے وہ حکومت کی طرف سے مل جائے گا۔ تم لوگ بھی مجھے مشورہ دو۔ ہم نے اپنے 4 آدمی جیل سے رہا کرانے ہیں۔ اگر ان کے خلاف مقدمہ شروع ہو گیا تو 14 سال سے کم سزا نہیں ملے گی۔ ہمارا مشورہ کچھ اور ہے، لوسی نے کہا۔ ہم ان قیدیوں کو دیکھ چکے ہیں، اس میجر کو میں اچھی طرح جانتی ہوں اور یہ میرا آدمی ہے۔ آپ اس کے عوض صرف 4 آدمی چھڑوانا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کے عوض پورا پاکستان لے لوں گی۔ آپ اسے فوراً چھوڑ دیں۔ لوسی اور راما راؤ نے خدا بخش کو تفصیل سے بتایا
کہ اس आदमी को लूसी ने किस तरह अपने जाल में ले रखा था। लेकिन दरमियान में एक वाकया हो गया जिसके नतीजा में लूसी और उस्मान अलग हो गए। अब उस्मान को फिर यहाँ देखकर लूसी बहुत खुश है कि उसकी मेहनत जाया नहीं गई और ये आदमी फिर उसके हाथ में आ गया है। ये मेजर लाहौर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में होता है, लूसी ने कहा और थोड़ा सा झूठ भी बोला। मैं इसे बड़े कीमती राज ले चुकी हूँ और आगे चलकर और ज्यादा कीमती राज हासिल होंगे। इनमें बाज राज की बातें ऐसी हैं जिनका ताल्लुक सिंध के साथ है। मैं आपको ये सारी बातें बता नहीं सकती। आप ये कर्म करें कि इन्हें छोड़ दें। आगे मेरा काम है कि मैं इन्हें कराची में किस तरह पहुंचाती हूँ। मुझे एक फायदा और मिल रहा है, वो ये कि इसकी बीवी मेरी दुश्मन बनी हुई थी, अब वो भी मेरी एहसानमंद होगी और मैं इसे भी अपनी लाइन पर चला लूंगी। खुदा बख्श लूसी को ललचाई हुई नजरों से देख रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिलाता जा रहा था। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे उसे सिवाय लूसी के और कोई चीज के साथ दिलचस्पी नहीं। लूसी के लिए वो अगर पूरा पाकिस्तान नहीं तो सिंध का सूबा देने को तैयार था, लेकिन वो जानता था कि रामा राव और लूसी किस हैसियत के लोग हैं और अगर उनके साथ बिगड़ गई तो उसका क्या हशर होगा। उस्मान और वीना को छोड़ देना उसके इख्तियार में था, उनका अगवा उसका जाती फेल था। लूसी और रामा राव की बात न मानने का मतलब ये था कि उसने इंडिया को नाराज कर दिया है। वो इंडिया की नाराजगी बल्कि इंडिया की इंटेलिजेंस की नाराजगी का खतरा मोल नहीं ले सकता था। वैसे भी वो अनपढ़ आदमी था। उसका असर व रसूख और रोब दाब एक खास इलाके और खास माहौल में चलता था। अगर ये लोग तुम्हारे काम के हैं तो मैं इन्हें कैसे रोक सकता हूँ? खुदा बख्श ने कहा, ले जाएं इन्हें। ये ख्याल रखना कि आपने मेरे हाथ से बड़ा मोटा शिकार ले लिया है, हम आपको इससे बड़ा शिकार दे देंगे, रामा राव ने कहा। लूसी ने रात को ही उस्मान और वीना को ये खुशखबरी सुना दी कि उन्हें सुबह छोड़ दिया जाएगा। तुम जा कहाँ रहे थे? लूसी ने उस्मान से पूछा और इसके साथ ही उसने अपना एक बाजू वीना के गले में डालकर उसका गाल चूम लिया। ये तो अकेले रेलगाड़ी पर या बाय एयर कराची जा रहे थे, वीना ने कहा। मेरी जिद पर इन्होंने 10 दिनों की छुट्टी ले ली और मुझे भी कराची सैर कराने के लिए अपनी गाड़ी पर जाने का प्रोग्राम बना लिया। मैं तो उस घड़ी को कोसती हूँ जब मैंने जिद की और इन्होंने मेरी बात मान ली थी। आधी छुट्टी तो यहाँ गुजर गई है, उस्मान बोला। 5 दिन बाकी रह गए हैं, यहीं से वापस चले जाएंगे। वापस क्यों चले जाएंगे? रामा राव ने कहा। कराची चले, हमारे साथ ठहरे। हाँ उस्मान, लूसी ने कहा। यहीं से वापस ना जाना, वीना को मायूसी होगी। इसे कराची की सैर करा लाओ, बेहतर यही है, उस्मान ने कहा। पहले भी होटल में ठहरने का इरादा था, अब भी किसी होटल में ही ठहरेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से अपने ब्रिगेड कमांडर को फोन करके छुट्टी में 2-3 दिनों का इजाफा करा लूं। लेकिन मैं वापस गाड़ी पर तो नहीं जाऊंगा। फिर कैसे आएंगे? वीना ने पूछा। बाय एयर आएंगे, उस्मान ने जवाब दिया। बाय एयर आएंगे और गाड़ी रेलगाड़ी से बुक करा देंगे। अगली सुबह सूरज की किरणें अभी जर्द ही थी जब 2 कारें कराची की तरफ जा रही थी। अगली कार रामा राव चला रहा था और लूसी उसके पास बैठी थी। पिछली कार उस्मान की थी जो उसे सही सलामत वापस मिल गई थी। बंदूक भी मिल गई थी और रिवाल्वर भी मिल गया था। ये शिकार हाथ से जाना नहीं चाहिए, लूसी रामा राव से कह रही थी। साफ पता चलता है कि मैंने इस शख्स से कोई बहुत ही बड़ा काम लेना है। इससे तो मैं जहन से उतार रही थी, लेकिन किस तरह गैर मुतवक्के तौर पर ये फिर मेरे जाल में आ गया। वीना, उस्मान कह रहा था, लूसी के साथ मेरी ऐसी बातें होंगी जो तुम्हें फिर पहले जैसे शक में डाल देंगी, लेकिन दिल मजबूत रखना, मैं उसका जर खरीदू गुलाम बन जाऊंगा और तुम मेरी तायद करना जैसे तुम मुझे इसी हालत में देखकर खुश हो। ये दोनों समझते हैं कि इन्होंने मुझे फिर अपने जाल में फांस लिया है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं कि वो खुद मेरे जाल में आए हैं। खुदावंद ताला ने शायद ये नेकी मेरे खाते में लिख दी है। तुम देखती रहना मैं बेवकूफ बनकर इन्हें किस तरह बेवकूफ बनाता हूँ। जरा संभल कर उस्मान, वीना ने इल्तिजा के लहजे में कहा। मुझ पर तो खौफ तारी हो गया है। ये लोग तो किसी भी हद तक पहुँच सकते हैं। अपने आप को बचा कर रखना और ख्याल रखना रामा, लूसी रामा राव से कह रही थी। मैं जब उस्मान के साथ बातें कर रही होंगी तो तुम चुप ही रहना, क्योंकि इस शख्स को मैं ही समझती हूँ। तुम चुप ही रहना वीना, उस्मान वीना से कह रहा था। हो सकता है कोई ऐसी बात हो जाए जो तुम्हें बहुत ही बुरी लगे, दिल पर पत्थर रख लेना। दोनों कारें कराची की तरफ दौड़ी जा रही थी। शाम 4 बजे के दरमियान ये लोग कराची पहुंच गए। उस्मान ने दरमियाना दर्जे के एक होटल का इंतखाब किया और एक कमरा ले लिया। अच्छा उस्मान, लूसी ने कहा, हम चलते हैं, कल सुबह 10 बजे तक आएंगे। लूसी ने वीना को अपने बाजुओं में ले लिया और उसका गाल चूम कर बोली, तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। लूसी और उस्मान ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखा। दोनों के होंठों पर हल्का सा तबस्सुम आया और लूसी रामा राव के साथ कमरे से निकल गई। रात तारीक थी। पाकिस्तान और भारत की सरहद की फजा खामोश थी। सितारे कुछ ज्यादा ही रोशन लगते थे। टिमटिमाते हुए ये सितारे तारीकी के पर्दे चाक करने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। सरहद कोई ऐसी दीवार नहीं थी जो दिन को नजर आती या अंधेरे में नजर ना आती तो कोई इससे टकरा कर पीछे हट जाता।
کہ یہ تو دیوار ہے، سرحد ایک لکیر ہوتی ہے جو صرف نقشے پر نظر آتی ہے، لیکن دو ملکوں کے درمیان اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ لکیر دلوں میں کھنچی ہوئی ہوتی ہے اور یہ صرف انہیں نظر آتی ہے جو اپنے ملک کی سرحد کی حرمت اور عظمت کو پہچانتے ہیں، اور یہ لکیر تاریکی میں بھی وطن کے ان سرفروشوں اور جاں بازوں کو نظر آ جاتی ہے جو سرحد کی لکیر کو اپنی کنواری بہن کی مانگ سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو نظر نہ آنے والی ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچی ہوئی ہے وہ اپنے اندر لہو کے دریا جذب کر چکی ہے۔ سرحد وطن کی قربان گاہ ہے جس پر ماؤں نے اپنے سجیلے بیٹے، بہنوں نے اپنے گبرو بھائی اور سہاگنوں نے اپنے سہاگ قربان کر دیے ہیں۔ وطن سے محبت کرنے والے جانتے ہیں کہ سرحد خون مانگتی ہے، اور اگر اس کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تو پورے وطن کی آبرو ریزی ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی سرحد پر 1947 میں لاکھوں مسلمانوں، ان کی مستورات اور ان کے بچوں کا خون بہہ گیا تھا۔ اس سرحد نے لاکھوں بچوں کی قربانی لی تھی۔ پھر پاکستان کے جیالے جوان اس خون کا خراج اپنے خون سے دیتے رہے۔ پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ جو ہری بھری کھیتیاں ہیں اور جو بنجر زمین ہے، وہاں کہیں بھی کھدائی کریں تو اس میں سے ہڈیوں کے ڈھانچے برآمد ہوں گے۔ یہ مردوں، عورتوں اور بچوں کی ہڈیاں ہیں جو سرحد پار سے ہندوؤں اور سکھوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر پاکستان میں آئے تھے۔ وہ صرف سرحد تک پہنچ سکے اور ایسے گرے کہ اٹھ نہ سکے۔ پھر انہیں سرحد کے ساتھ ہی گڑھے کھود کر دفن کر دیا گیا۔ وہ بے کفن دفن ہوئے تھے۔ بھارت کے بڑے ہی شدید اور طاقتور حملوں کو سہ کر پاکستان ابھی تک جو زندہ ہے تو وہ پاکستان کے نام پر قربان ہونے والے انہی شہیدوں کی ہڈیوں کے صدقے زندہ ہے۔ ایک بزرگ نے سچ کہا تھا کہ پاکستان کا تحفظ شہید کر رہے ہیں۔ واگا کے قریب پاکستان کے 2 کھیت ہیں۔ اگر ان کھیتوں کو کھودا جائے تو کم و بیش ہڈیوں کے 250 ڈھانچے پہلو بہ پہلو پڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ مہاجروں کے ایک قافلے کے شہید تھے۔ اتنی زیادہ قبریں کھودنا ممکن نہ تھا۔ کالج کے لڑکوں نے لاہور شہر سے بلڈوزر منگوائے اور وسیع و عریض گڑھا کھود کر ان شہیدوں کو پہلو بہ پہلو دفن کر دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ آج وہاں سرسبز کھیتیاں لہرا رہی ہیں۔ شہیدوں کی ہڈیوں پر لوگوں نے 2-2, 3-3 منزلہ مکان بنا لیے ہیں، اور ان ہڈیوں کے اوپر سے اسمگلروں کی کاریں اور ٹرک گزرتے ہیں، اور انہی ہڈیوں کے اوپر ملک کی عصمت و آبرو کا سودا ہوتا ہے۔ پاکستان کے نام پر شہید ہونے والوں کو پاکستانی اپنے ذہن اور دل سے کھرچ چکے ہیں۔ پاکستان جوان ہو چکا تھا۔ ہمارا دشمن پاکستان کو اسی طرح دیکھ رہا تھا جس طرح بھیڑیا بھیڑ کے بچے کو دیکھتا ہے، لیکن بھیڑیا جانتا تھا کہ یہ بچہ اب جوان ہو چکا ہے اور اس پر حملہ کرنا خطرے سے خالی نہیں۔ بھیڑیا جپٹا بھی مگر اپنے دانت تڑوا کر سرحد پار جا بیٹھا اور اپنے زخم چاٹنے لگا۔ اب اس بھیڑیے نے زمین کے نیچے جا کر اپنے پنجے پاکستان کی جڑوں میں ڈال دیے تھے اور ان جڑوں کو کھوکھلا کر رہا تھا۔ سرحد کی وہ رات جتنی تاریک تھی، اس سے کہیں زیادہ خاموش تھی۔ کسی وقت اونچی گھاس اور فصل میں بڑی زور کی سرسراہٹ اٹھتی اور خاموشی میں تحلیل ہو جاتی۔ یہ جنگلی سور تھے جو رات کے اس وقت سرحد کے ادھر ادھر اپنی خوراک کی تلاش میں آتے جاتے ہیں، یا کہیں دور سے الو کی آواز ابھرتی اور دب جاتی تھی۔ سرحد کی راتیں بڑی پراسرار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ ان کی خاموشی طوفان سے پہلے والی خاموشی کی مانند ہوتی ہے۔ سرحد کے رکھوالے کہتے ہیں کہ سرحد کی رات جتنی خاموش ہو اتنی ہی زیادہ پرخطر ہوتی ہے۔